اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج جولائی 1983 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ جمعہ سے ہوتا ہے، 62ویں سورت کی ابتدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے، جو فرائض اس کے ذمے عائد کیے گئے ہیں، ان کی بجا آوری کے لیے وہ سرگرداں رہتی ہے۔ یہ اس خدا کی طرف سے عائد کردہ ہے جس کی 3-4 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، ملک القدوس العزیز الحکیم۔ ان سے بھی زیادہ اور تفصیلی صفات خداوندی سورہ حشر کی آخری آیات میں آ گئی تھی، وہ چند درس پہلے ہمارے سامنے گزر گئی تھی۔ ملک، قدوس، عزیز، حکیم، یہاں ان صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ تو خارجی کائنات کے متعلق ہوا، انسانوں کی دنیا کے متعلق بھی اس نے اسی طرح سے قوانین مقرر کیے اور ان کے ذمے بھی کچھ فرائض عائد کیے، لیکن اس کا طریق مختلف تھا۔ وہ وحی کے ذریعے ایک خاص شخصیت کی وساطت سے، جسے رسول کہا جاتا تھا، دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ اس رسول کے متعلق کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ خدا وہ کہ جس نے یہ پہلی قوم جس کی طرف حضور مبعوث ہوئے وہ عرب تھے، وہ ان پڑھ قوم تھی، اور امی کے معنی ہوتے ہیں وہ بھی کہ جن کی طرف اس سے پہلے کوئی کتاب یا رسول نہ آیا ہو۔ مجموعی طور پر وہ ان پڑھ تھے، اگرچہ ان میں کچھ لکھے پڑھے تو تھے لیکن بہت کم تھے۔ لیکن امی کے معنی یہاں یہی ہیں کہ جن کی طرف اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی طرف، ان عربوں کی طرف اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ اس اعتبار سے بھی ان کو امی کہا جاتا تھا۔ تو اس قوم کی طرف جن کی طرف پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، اس رسول کو مبعوث فرمایا، اس رسول کو بھیجا گیا، انہی میں سے ہے۔ اور ہر رسول کے متعلق یہ کہا کہ وہ جس قوم کی طرف وہ آتا تھا وہ اس قوم میں سے ہی ہوتا تھا، کوئی اجنبی غیر باہر سے آیا ہوا نہیں ہوتا تھا، اور اسی قوم کی زبان میں ہوتا تھا۔ یہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ تو رسول کی تلقین تو مؤثر اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ ان کا جانا پہچانا ہوا ہو، اور جانا پہچانا تو ایسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ثبوت مانگا آپ کے اس دعوے کا کہ وہ خدا کے رسول ہیں، تو آپ نے ثبوت میں یہ کہا تھا کہ میں نے تمہارے اندر اس سے پہلے 40 سال کی زندگی گزاری ہے، کیا تم اس زندگی سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ایک جھوٹے کی زندگی ہے یا ایک سچے کی زندگی ہے؟ تو وہ انہی میں سے جو ایک رسول کو بھیجا، تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ قبل از نبوت کے زمانے میں بھی وہ انہی کے اندر تھا، تو وہ اس زمانے کے اس کی سیرت اور کردار سے وہ بطور ثبوت کے پیش کی گئی، اپنے دعوے کی صداقت میں، اپنے سچا ہونے کے ثبوت میں، وہ زندگی جو ان میں گزاری گئی تھی۔ تو اس لیے انہی میں سے رسول جو ہے اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کی زندگی سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا یہ زندگی ایک جھوٹے کی ہو سکتی ہے۔ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اب یہ جو آگے رسول کا فرائض بتائے گئے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پہلے یتلو علیہم آیاتہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ یزکیہم۔
یہ جو یتلو علیہم آیات ہی، وہ تو قرآن کے احکام، قرآن کی آیات، قرآن اپنی وحی کو وہ دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی۔ ضمناً یہ میں عرض کروں کہ اس کے بعد جو ہمارے ہاں یہ تصوف والوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا کہ انہیں بھی خدا کی طرف سے علم ملتا ہے، تو یہ دونوں جو علم کی جہتیں تھیں ان میں بین فرق یہ تھا کہ رسول کو خدا کی طرف سے جو وحی ملتی تھی، فریضہ تھا کہ وہ دوسروں تک اسے پہنچائے۔ بلغ ما انزل علیک یتلو علیہم آیاتہ ہی۔ اور ان کے متعلق یہ چیز تھی کہ صاحب ذوق ہی بادہ نہ دانی تا خدا تانا چشی، یہ تو بھائی صاحب ایک نشہ ہے، ہم کیا سمجھائیں تم لوگوں کو کہ نشہ کیا ہوتا ہے، اے دے جڑا پیندا انہوں ہی پتہ لگتا ہے گا جناب۔ اس لیے ان کا علم صدری علم کہلاتا تھا۔ تو رسول جو ہے وہ اس کو جو وحی ملتی تھی خدا کی طرف سے، اس کا فریضہ ہوتا تھا کہ اسے وہ دوسروں تک پہنچائے، وہ چھپا کے کچھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ یتلو علیہم آیات ہی، یہاں تک تو ہوا کہ وہ اسے پہنچائے۔ اب آگے ہیں جو فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اب یہاں آئی حیثیت، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ مادے یا بنیادی معانی کے اعتبار سے بھی اگر لیں تو نبی کے معنی ہو جائیں گے جس کو خدا کی طرف سے وحی ملے، اور رسول کے معنی ہو جائیں گے جو پھر اس وحی کو دوسروں تک پہنچائے بھی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ نظام قائم کرے کہ جو اس وحی کی روح سے قائم کرنا ہوتا تھا۔ یہ جو فرائض ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ہیں، ان کو فرائض رسالت آپ کہہ لیجئے۔ نبوت تو ختم ہو گئی حضور کی ذات تک، یہ اگلا حصہ جو ہے یہ آپ کی زندگی تک محدود نہیں تھا بلکہ قرآن امت کو قرآن کا وارث قرار دیا گیا۔ یہی فرائض جو تھے پھر وہ آگے عائد ہوئے امت کے اوپر بھی۔ یہاں بہرحال ان فرائض کا ذکر ہے۔ قرآن پیش کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہ جو کہا کرتے ہیں ایک ہمارے ہاں وہ ہے یہ فرقہ اہل قرآن، وہ جن کا وہ معاذ اللہ کہنا ہے کہ وہ رسول کی حیثیت تو ایک نامہ بر کی پوسٹ مین کی تھی جو وہ چٹھی کو ڈیلیور کر دیتا تھا اور بس اس کے بعد پھر وہ بات ختم ہو جاتی تھی، اور بات غلط ہے، اتنی بات نہیں تھی۔ رسول صرف وحی کو اس طرح سے پہنچا ہی نہیں دیتا تھا وحی کا پیغام، آگے فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے تھے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ تم تو ایک طرف خدا بھی اس قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے اندر ایک تغیر نہ پیدا کرے۔ تغیر نفس کے بغیر وہ تغیر قوم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما قوم، یعنی بڑی اہم چیز ہے۔ یہ چیزیں آ چکی ہیں پہلے بھی، میں دہراتا ہوں جب پھر وقت آتا ہے تو، کہ یہ پہلا قدم یہ ہے کہ اس قوم کے قلب و نگاہ میں صحیح تبدیلی پیدا ہو جائے۔ تبدیلی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ تعلیم سے، تربیت سے، اور یہ فریضہ ہو گیا اب اس رسول کا سب سے پہلے کہ وہ اس فریضے کو ادا کرے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب قوانین کو کہتے ہیں اور حکمت ہوتی ہے ان قوانین کی غرض و غایت، مقصد کیا ہے اس سے، یہ کرو گے تو ہوگا کیا، کیوں یہ قانون دیا گیا ہے، تمہارا کیا فائدہ ہے اس کے اتباع کے اندر، اس سے انسانیت میں کیا تبدیلی آئے گی، یہ تمام چیزیں حکمت کے اندر آ جاتی۔ بڑا ہی جامع لفظ ہے یہ، اس کو آپ عقل و بصیرت، علم و فکر، تدبر، شعور، وزڈم، یہ تمام چیزیں کہیے، ریشنلٹی، ریزنز، یہ بڑی